بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس بھی ٹی وی چینل کو لگایا جائے یا جہاں پہ بھی آپ اخبار اٹھائیں اور اس خبر پڑھیں تو وہاں پہ اکثر اوقات یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جناب غلطیاں ہوئیں۔ کئی سیاستدان یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب پاسٹ میں ہم سے غلطیاں ہوئیں لیکن اب ہم غلطیاں جو ہے سدھارنا چاہتے ہیں ملک اور قوم کے لیے۔ بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی پازیٹیو سوچ ہے، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ اور ہم کئی دہائیوں سے یہ باتیں کرتے آئے ہیں اور کہتے آئے ہیں جناب کہ آل دیز پولیٹیشنز شوڈ سٹ ٹوگیدر، پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر، اور کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ یہاں پہ جناب یہ نظام جو ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے، یا فار دیٹ میٹر ڈیموکریسی جو ہے، یہ چلتی رہے اور یہ ڈیریل نہ ہو۔ کیونکہ اگر ڈیموکریسی چلتی رہے گی اور جناب یہاں پہ جناب پولیٹیکل سسٹم جناب سموتھلی آپریٹ ہوتا رہے گا تو نتھنگ لائک اٹ۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ چلے دیر آئے درست آئے، اگر یہ اپروچ اب آئی گئی ہے، یہ اپروچ ہے اگر پولیٹیشنز میں، تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جناب غلطیاں ہو گئی تھیں اور جناب ہم اس کی معافی تلافی چاہتے ہیں اور آئندہ ایسے نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتی ہے۔ اور عوام جب بھگتتی ہے، کیونکہ وہ عوام تو فیصلے صرف کرتی ہے 4-5 سال بعد جا کے، جو ٹھیک ہے ان کا بھی قصور ہے، عوام کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ غلط جگہ ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا بھی قصور بنتا ہے، کیونکہ اگر ان کا قصور نہیں بنتا ہوتا تو میں یہاں پہ بات نہ کرتا۔ ان کا بھی قصور ہے کہ جناب وہ سوچ سمجھ کے کیوں نہیں ووٹ ڈالتے۔ اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں سوچ سمجھ کے تو اور پھر بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، پھر تو گل سمجھ آتی ہے۔ لیکن ادروائز اگر کہا جائے کہ عوام جناب سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتی ہے اور پھر بھی جناب وہ کسی کا ووٹ کسی اور ڈبے میں چلا جاتا تو وہ ایک سیپریٹ سچویشن بن جاتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جانا مشکل ہو جائے گا آج کل۔ لیکن دین اگین دا پوائنٹ از کہ دیکھیں، صرف یہ کہہ دینا، پولیٹیشنز کی پھر دوبارہ بات کروں گا، پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کی بات کروں گا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کئی پولیٹیکل لیڈرز اور کئی پولیٹیکل پارٹیز، میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے اندر موجود ہیں وہ سینسیبل لوگ ہیں۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جناب ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہم غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ عوام جو ہے کوئی لیبارٹری تھوڑی ہے، کوئی گنی پگس تو نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ ان پہ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں اور پھر جناب آپ 30-40 سال کے بعد بولیں جناب ساڑھے کو غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو پھر اس کا خمیازہ تو عوام بھگت رہی ہے۔ اور آپ عوام کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب عوام کو جناب اس وقت جناب قربانی دینی پڑے گی، سو ایک بڑا ٹیپیکل سینٹینس ہے، عوام قربانی دوے، ٹھیک، عوام قربانی دے دے کہ تھک گئی ہے، نکو نک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سو آگے تو کچھ نہیں رہ گیا اب باقی، ٹھیک ہے۔ سو ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں، پولیٹیشنز ہوں، ادارے ہوں، اگر اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں تو ونس فار آل میرے خیال میں اپنی غلطیاں سدھار لیں، کیونکہ اٹس ہائی ٹائم۔ اب جو ہے وقت نہیں رہا، اور میرے خیال میں اگر اب غلطیاں نہیں سدھاری جائیں گی تو پھر دیر ہو جائے گی اور بہت دیر ہو جائے گی۔ تو وہ اس بہت دیر والے جو سینیریو ہے، بہت دیر والے سینیریو تک میرے خیال میں نہ پہنچا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ جا کے پھنس جاتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں، اچھا، بڑا اچھا سینٹینس ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے۔ بٹ دین اگین جو پارٹی ہارتی ہے یا جو لوگ ہارتے ہیں، کوئی ایسا سسٹم تو پولیٹیشنز نہیں لے کے آنا ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز نے لے کے آنا ہے، نیشنل اسمبلی نے لے کے آنا ہے، سینٹ کے پاس جائے گا، سینٹ اپر ہاؤس لوور ہاؤس کے اندر اگر یہ چیزیں خود ڈیسائیڈ کر لیں پولیٹیشنز انسٹیڈ آف ناکنگ دا ڈورز آف دا جوڈیشری، تو میرے خیال میں وہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ کل کو جو بھی ہارے وہ اپنی جو ہے جہاں پہ جناب جو شکست ہے اس کو تسلیم کر لے۔ تو ایسا کوئی سینیریو، ایسی کوئی چیزیں، ایسی کوئی قوانین، ایسے کوئی اقدامات اٹھا لے تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہوگا۔ سو اگر نہیں کریں گے تو پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہے، جو ہارے گا وہ کہے گا نہیں جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں ہوئے، یہ تو جناب کام ہی ٹھیک نہیں سی، یہ جناب فلاڑی جگہ اگر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن میں گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن میں آئندہ آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں، ایک سجیشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور
جو حکومتوں کے اندر لوگ بیٹھے رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے غلطیاں سدھارنی ہیں. سو وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا. تو عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عمر ایوب صاحب ابھی جناب اسد قیصر صاحب نے کھانا دیا, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے اور وہ لوگ آئے, شاید خان عباسی صاحب بھی آئے, سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, پی ٹی آئی والے بھی موجود تھے, جے یو آئی والے بھی موجود تھے. اور سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی جناب اچھے خوبصورت احسن طریقے سے بڑی جناب وہاں پہ ایسی باتیں سخت بھی کی ہیں پی ٹی آئی والوں سے, جو میرے خیال میں اگر انہیں سمجھ آتی ہوتی تو بڑی بات تھی. لیکن دین اگین ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے, آپس کی باتیں چلتی رہیں. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ اب اسد قیصر صاحب نے ایسا کون سا کھانا کھلا دیا یا مولانا فضل الرحمان نے ایسا کون سا کھانا کھا لیا کہ فوراً جناب حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی, وزیر اعظم صاحب ایکٹیو ہو گئے اور فوراً جناب گلدستہ لے کے, بڑا سا گلدستہ لے کے مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ جناب آپ کی خیریت دریافت کرنی تھی. مولانا صاحب کا پاؤں خراب تھا, ان کو موچ آئی تھی, اس وقت بھی جناب کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, اس پہ بھی کسی نے نہیں پوچھا. لیکن ایک دفعہ یہ جناب کھانا کھایا اور سب لوگ اکٹھے ہوئے پولیٹیشنز, تو شاید میرے خیال میں حکومت کے صفوں میں ایک جناب یہاں پہ جٹری سی سچویشن بن گئی کہ جناب پتہ نہیں ہون کی اوڑ والا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب شاید کوئی گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں یا اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو کل کو کوئی پرابلمز نہ آ جائیں تو ان کو جناب تھوڑا سا میلو کیا جائے, ان کو جناب تھوڑا سا ان کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں. لیکن مولانا صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور مولانا صاحب اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کھیلتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ اکثر اوقات میجورٹی آف دا ٹائمز مولانا صاحب ٹائملی اپنے پتے شو کرتے ہیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہی پی ٹی آئی ہے جو مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتی تھی یا مولانا صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہتے تھے. مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو باقی لوگ بھی جو انہیں فار گرانٹڈ لیتے تھے مولانا فضل الرحمان کو, وہ بھی تھوڑا سا مولانا صاحب کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اچھا ایٹیچیوڈ, ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. عمر ایوب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. عمر ایوب صاحب, یہ بڑے کھانے شانے کھا رہے ہیں آج کل آپ جا کے اسد قیصر صاحب کے, مولانا صاحب کے, اور پھر جناب اس کے بعد ایک جٹری سی سچویشن بن جاتی ہے حکومت کے ریکس پہ, وہ جناب دوڑ پڑتے ہیں, ایڈا بڑا گلدستہ چک کے پہنچ جاتے ہیں جناب مولانا صاحب کو. مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہوا, بڑا عرصہ ہو گیا, اس کے بعد ٹھیک بھی ہو گئے سر, تو ہون تیمارداری کچھ سمجھ نہیں آئی حکومت کی طرفوں کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب بہت شکریہ. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں. اچھا, بڑا پرانا اسکول دے زبانی سن دے سا نعرہ ہے, یہی بات ہے. علی بھی وہی نعرہ چلتا ہے, وہی نعرہ چل رہا ہے. اچھا. وہی نعرہ چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں شہباز شریف کے پاس یا جو یہ لوگ گئے تھے ان کے پاس دینے کے لیے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہے کیا؟ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں, اس دن ہم نے آپس میں جو بات چیت کی ہے, اس سے پہلے بھی ہم لوگ گفتگو ہماری ہوتی رہی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم لوگ آئین اور قانون کے لیے کریں گے. لیکن ایک سٹیج آتی ہے قوم کی کانشنسنس میں, مطلب ایک سوچ میں, لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے عین مطابق چلے, رول آف لا ہو, ترقی ہو, ملک آگے بڑھے, انویسٹمنٹ آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نیچے سیشن جج سے لے کے اور اوپر سپریم کورٹ کے سی جے تک, اور آپ الیکشن کمشنر کے, چیف الیکشن کمشنر سے لے کے نیچے ریٹرننگ آفسر تک, اور آپ تحصیلدار سے لے کے تو اوپر آپ کا ریونیو منسٹر تک, اور جو آپ کا وزیر اعظم ہو اس کو بھی آپ کنٹرول کریں, اور سارے کے سارے یہ کتابیں ہوں. یہ نہیں ہوگا ابھی. نہیں تو ابھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی تو ضرور ہوئی ہے اس کھانے پہ کہ فوراً ایک دم تیمارداری کا خیال آ گیا حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو, مولانا صاحب کی. تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا. واٹ از دیٹ ریزن؟ آپ نے کیا ایسی کوئی بات کی ہے وہاں پہ؟ میں نے تو سنا ہے بلکہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں کو بڑی کھری کھری سنائی ہے. نہیں, ہماری کوئی ایسی کھری والی بات نہیں ہے. ہماری پہلے بھی بات چیت ہوتی. دیکھیں ہم لوگ 2 انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں, اور ان کا مولانا صاحب کا اپنی پارٹی میں وہ جواب دہی ہوتی ہے, ہم لوگوں کی اپنی پارٹی میں جواب دہی ہوتی ہے. ایک میوچل رسپیکٹ ہوتا ہے, ہم لوگ میوچل رسپیکٹ کے دائرے میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوتے ہیں. جو رنجش ہوتی ہے وہ ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں, جو چیز پہ اتفاق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو آف فیز ہوتا ہے نا, آپ کا سنک ہوتا ہے. آپ الیکٹریکل انجینئرنگ آپ نے دیکھی ہو تو وہ سائن ویو بنتا ہے, تو ان کا فیز اڑا ہوا ہے.
یہ پورے فیز پہ ان کے ساری فیز اڑ گئے ہیں اس وقت. اس سائن میں وہ بالکل آؤٹ آف سنک چل رہے ہیں. آؤٹ آف سنک کیسے چل رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ آرام سے حکومت کر رہے ہیں، پہلے بھی کر گئے پھر دوبارہ کر رہے ہیں، تو آؤٹ آف سنک کیوں نہیں ہوئے؟ بالکل سنک ہوئے ہوئے. وہ پپٹس ہیں، چلا ان کو کچھ اور ہے. آپ نے جو کانسٹیٹیوشن میں رول ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کے نیچے پارلیمنٹ مطلب پارلیمان ایک سیپریٹ ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی پارلیمان ہے اور ایگزیکٹو ہے، اس کے نیچے پھر آپ کے مختلف ادارے ہیں جو ٹولز آف دا اسٹیٹ ہیں. اس وقت وہ ٹولز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ اوپر حاوی ہوئے ہیں. آپ سمجھیں کہ وہ ایگزیکٹو کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو کے جو لوگ ہیں جس میں شہباز شریف سر فہرست ہے، وہ رمضان شوگر مل میں اس کو NRO3 میں کہوں گا NRO3 مل گیا ہے اور اس کا بیٹا وہاں سے بری ہو گئے ہیں. اور دوسرا ایک آپ یہ دیکھیے گا کہ نیب نے جو ملیر میں لینڈ کی ڈیل ہوئی تھی اس پہ قائم علی شاہ کو اور اس کے ساتھ شرجیل میمن کو اور ایک بزنس مین کو انہوں نے نام اس پہ لسٹ پہ لائے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے کیسز رجسٹر کر لیے ہیں. اور یہ کیسز استعمال کرے گی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سلیش باقی لوگ کہ بلاول بھٹو کو اور زرداری کو گھٹنوں کے بل وہ چلوائیں گے اور ان سے جو سندھ کے پانی کا سودا ہے وہاں پہ وہ کرائیں گے. جو آپ کی 1,00,000 ایکڑ زمین آپ کی چولستان میں ہے جس کو ابھی تک اپنا پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی اور سندھ کی عوام نے کہا ہے کہ یہ پانی نہیں جانا چاہیے، تو وہ ان سے بکوائیں گے. اور یہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو بوائے بنا ہوا تھا آپ کے 26ویں آئینی ترمیم میں مسودہ ادھر سے لا ادھر لا. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ جو بھی ٹاسک دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کو وہ تو اس نے پورا کر دیا. وہ ایرنڈ بوائے تھا نا، ایرنڈ بوائے کا اور کیا ہے whatever you call him, but the point is کہ وہ تو اس نے پورا کر دیا. ایرنڈ بوائے تھا نا. But the point is کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی ترمیم جناب اس پہ اسموتھ سیلنگ ہوگی وہاں پہ. نہیں ہم نے نہیں دی، ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ہم نے رانا صاحب ہم لوگ پروسیس کا حصہ نہیں بنے. ہماری سیویئر ریزرویشنز تھی، ہم نے ریزسٹ کیا. ہمارے بندے انہوں نے اٹھوائے، ہمارے 5 بندوں کو ڈیفیکٹ کرایا، اٹھا کے گئے ٹارچر کر کے ان سے کوئی لائلٹیز چینج کرائی گئی، باقی لوگوں کو ادھر ادھر کیا. ہم لوگوں نے خود ان دنوں میں اپنے ساتھیوں کو سیف لوکیشنز پہ لے کے گئے اور کوئی چیز نہیں تھی. ہمارے لوگوں کو تو کروڑوں اربوں روپے کی آفرز تھیں اور انہوں نے ریزسٹ کیا. اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کو اور ان لوگوں کو یہ یوز کریں گے کیونکہ پیکا ایکٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل کے اوپر انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جس دن ڈیجیٹل پاکستان بل اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پیش ہوا تھا، ہمارے 6 ووٹس تھے جو اس بل کے خلاف گئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور رائٹنگ میں ہم نے جناب اپنا ڈسینٹنگ نوٹ وہاں پہ دیا اور پیکا بل کو بھی ہم نے اپوز کیا. عمر صاحب ایک بریک لے لوں میں، بریک کے بعد آتے ہیں. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی عمر صاحب، کمنگ بیک ٹو مولانا صاحب، ٹھیک ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ ایک گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی والے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو آپ ایک الائنس بنا لیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو لائک مولانا فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے، آئس بریک ہو گئی، آپ لوگ ملے، بیٹھ کے گپی لگائی اور کافی عرصے سے لگا رہے ہیں، کھانے شانے کھا رہے ہیں، مل کے گپ لگاتے ہیں، مطلب دل کی بڑاس بھی آپس میں نکالنی شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن لیڈرز کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور مولانا صاحب جو ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، وہاں تک تو ایک دوسرے کی بات آپ سن رہے ہیں. آپ کا کیا جو ووٹر سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا یا ووٹر سپورٹر ہے جے یو آئی کا، وہ بھی اس پہ ایک پیج پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، مولانا صاحب اگر آپ کے ساتھ الائنس میں مل جاتے ہیں، اگر آپ کسی سٹیج پہ بھی باہر آنا چاہیں گے، باہر سڑکوں پہ آنا چاہیں گے، تو کیا مولانا صاحب آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے آنا؟ بڑے اچھے کویشچنز ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں رانا صاحب. نمبر 1 سال سے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بہت بڑا خلیج تھا. جب ہم نے 13-14 سال کا مسئلہ ہے، بہت چھوٹی چھپی ڈھکی بات تو نہیں ہے. اور ہم نے یہیں پہ آپ کے شو پہ میں نے کہا ہے کہ ایک پیرلل میں ہم لوگ چلائیں گے اس مہم کو، اور وہ خلیج آہستہ آہستہ پر ہوتی جائے گی، فاصلے کم ہوتے جائیں گے، اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب ہم لوگ قریب ہوں گے. وہ آ رہا ہے الحمدللہ. پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپوزیشن کی یہ پارٹیاں
جن لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی کیمپین کی وہ ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں. جمہوریت کے حوالے سے ہم نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ بات کوئی کرنی ہے، نہ کسی الائنس کی بات کر رہے ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل الائنس کی. ہماری ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، اور اس کے لیے ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. کل کو باقی پارٹیاں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، ماں سوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ مزل لے رہے ہیں اور یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں بائی اینڈ لارج. عوامی نیشنل پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، کے پی سے، بلوچستان سے، ان کا وجود نہیں رہا. What exactly is going on behind the closed doors, I would say? کوئی معلوم نہیں ہے ہمارا کسی سے بیہائنڈ دا کلوز ڈور، کوئی معلوم نہیں ہے کہ نہ ہمارا رابطہ ہے. دیکھیں نا جتنی وارز ہوئی ہیں، مطلب کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کانفلکٹس ہوئے، ان کی ریزولوشن کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے، تو آپ کی بھی کوئی چل رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چل رہی. ہمارا تو یہ جی وزیر اعظم Why is the government so jittery? وہ ان سے پوچھیں، وہ تو 17 سیٹس کی 17 سیٹس کی وہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. جس شخص نے 10,000 یا ووٹ لیے ہیں تو اس کے وہ 10,000 کے صفر کے آگے ایک اور مطلب صفر لگا کے تو اس کو 1 لاکھ ووٹ کر دیا اور اس کو فارم 47 پکڑا دیا. یہ امپریشن گورنمنٹ یا گورنمنٹ والے کیوں دیتے ہیں کہ جی سانو زبردستی بٹھا دیتا گیا؟ کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ. وہ خود ہی مانتے ہیں، ان کو معلوم ہے. نہیں، لیکن یہ امپریشن گورنمنٹ والے دیتے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ زبردستی کیوں نہیں، زبردستی کس نے ان کو بٹھایا ہے؟ ان کو جس نے بٹھایا ہے ان کو کہنے جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ کنپٹی ہماری کنپٹی سے ہٹا دیں، ہم لوگ جانا چاہتے ہیں. نہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رمضان شوگر مل جیسے کیسز میں NRO3 نہیں ملے گا. پھر آپ یہ بھی یہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کا چولستان جو ڈیزرٹ ہے وہاں پہ 1 لاکھ ایکڑ زمین جو کوآپریٹ فارمنگ ہونی ہے، تو جب تک نیب کی یہ نہیں بنیں گے تو پیپلز پارٹی کو کس طرح سکویز کریں گے کہ سندھ کا پانی وہ اس پہ سودا کریں. یہ تو زرداری اور بلاول جو ہے یہ سندھ کی عوام کے سروں کا سودا کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا جب NRO4 ملے گا پیپلز پارٹی کو، یہ وہ کیس بنے گا جہاں پہ وہ کہیں گے اچھا پانی آپ بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں اور کیس ہم لوگ ختم کریں گے. یہی ہوگا. تو لہٰذا آپ کے خیال میں مطلب کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے نا، جنگ ہوتی ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. تو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ اگر مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ سٹینس لیتی ہے پیپلز پارٹی، اور کولیٹرل ڈیمیج میں یہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر وہ آف لوڈ بھی کر دیتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کی مد میں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ نام ان کے ہی آئیں گے نا. زرداری کا نام ہے، بلاول کا نام ہے، ان ساروں کے نام اس میں آئیں گے نا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جب ان کو وہ پکڑ کے انویسٹیگیشن آئے گی، انویسٹیگیشن آفسر ان سے پوچھے گا تو یہ سارے کے سارے جیل میں جائیں گے، پارٹی کے اندر پریشر ایٹسیٹرا، تو وہ ڈیل کریں گے کیونکہ پیسہ تو کہیں نہ کہیں تو گیا نا. تو لہٰذا یہ لوگ اس گرے لسٹ میں آپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی شہزاد اکبر صاحب بھی آ کے اتنی بڑی چیزیں لے کے آ جاتے تھے پریس کانفرنس کرتے. ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی بتا دیں گے. تو رمضان شوگر ملز کے جو کیسز بنے وہ کہاں سے آئے؟ مٹیریل کس کیا پیپلز پارٹی نے کیا یا پھر انہوں نے کیا؟ پھر آپ لوگوں نے اپنے دور میں بھی کیس صحیح ہینڈل نہیں کیے تھے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تھی صحیح. نہیں، وہاں پہ تو پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے. ویسے عمران خان صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی، یہی کوشچن کیا تھا میں نے، تو انہوں نے کہا تھا جی میری اکاؤنٹیبلٹی کی جو ٹیم ہے وہ ڈی تک تو پہنچ جاتی ہے لیکن گول نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ آپ کا ایک بیریئر اٹھ جاتا تھا اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ پریونٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کی ڈیل جو تھی، ڈیل مسلم لیگ نون اور خواجہ آصف اور شہباز شریف اور نواز شریف ان کے ساتھ شروع ہو گئی تھی 2019 میں. انہوں نے کام، بلکہ 2018 میں جو خواجہ آصف نے میڈیا کو، نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ہماری بات جنرل باجوہ سے شروع ہو گئی تھی 2018 میں. بیچ میں کووڈ بلکہ 2019 میں سوری بیچ میں کووڈ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہو گیا، اور پھر لنڈن پلان اور یہ سارا جو آپریشن ہونا تھا وہ ہوا. تو انہوں نے ان کو ڈرائی کلین کرنا تھا. تو ڈرائی کلین جب آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کپڑے کو تو زیادہ گندا نہیں کریں گے نا، ورنہ پیٹرول اور ڈیزل اس ڈرائی کلین مشین میں زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. تو انہوں نے نہیں ڈالنا چاہا، انہوں نے کہا جی ذرا ہاتھ اللہ رکھیے ان پہ. تو لہٰذا انہوں نے وہ کنوکشنز نہیں ہونے دی جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. اگر جنرل باجوہ جو تھے، اگر انہوں کی بات چیت ہو گئی تھی بقول خواجہ آصف کے، اور ان کی بات چیت ہو گئی تھی نون لیگ والوں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر عمران خان صاحب نے کیوں کہا تھا، ان کی حکومت چلی بھی گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا 6 مہینے اور ایکسٹینشن دے دینی چاہیے
जनरल बाजवा को उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है लेकिन 6 महीने और रह जाएं, इलेक्शन करा के जाएं। देखिए जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ राना साहब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद बात की और मैंने आपके शो पे भी रीट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या कोई गलती थी, बड़ी गलती में वो ये थी कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, नहीं देनी चाहिए थी। एक तो एक्सटेंशन होगी ना, खत्म हो गया मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपकी हुकूमत चली जाती गलती है, थी ना। हुकूमत के बाद भी आप कहते हैं कि जनरल बाजवा 6 महीने और रह जाए। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है क्या कि हमें नहीं देनी नहीं चाहिए थी और कोई या नहीं दी तो नहीं आपने, लेकिन आप तो देने के लिए तैयार थे। नहीं देनी चाहिए थी ना, एंड ऑफ स्टोरी। कहना ही नहीं चाहिए था, ये कह रहे हैं आप। खत्म, नहीं करना चाहिए था। जब हमें पता है कि एक ही सुराख से ने एक बार डसा है तो दूसरी बार हम लोग क्यों कर रहे हैं? आदमी सबक सीखता है, हमने सबक सीखा और बड़ा बड़ा महंगा सबक सीखा कि वही जनरल बाजवा जिसको फिर डर था जब हमारी हुकूमत जा रही थी मार्च में, हाँ, और 2022 में, तो उस दिन अल्लाह भला करे आपका ये प्रिजन वैन्स एक्सेट्रा सारे के सारे यहाँ पे प्लेस किए गए थे क्योंकि जनरल बाजवा को ख़तरा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसको सैक करेंगे। वो इस वजह से वो प्रिजन वैन्स मैंने इसको अरेस्ट करने के लिए आए थे। क्या वाकई इमरान खान उनको सैक कर रहे थे? नॉट एट ऑल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और ये आप वो ट्रांसक्रिप्ट अडयाला जेल में वहाँ पे 5 साथी और मेरे साथ मौजूद थे। हम सारे की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमसे बात की। उन्होंने कहा मैं कभी ये नहीं सोच सकता था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मैं उसकी इंटेग्रिटी को या उसके स्ट्रक्चर को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उनके पास वो ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, वो किसी टाइम उनसे मांग लीजिएगा, वो आपको दे भी शायद। तो फिर आप ये आपके अच्छे रिलेशनशिप होंगे। तो मेरे कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आपके ज्यादा लगते हैं। नहीं, हमारे नहीं है, हमारे किसी बड़े अरसा हो गया फड़े नहीं गए ना सस्ते। नहीं, मैं वो मेरी ताक में होते हैं। वो कोर्ट ऑर्डर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेल पे हूँ। वो बेल उन्होंने मुंह के बल उन्होंने खानी पड़ी थी क्योंकि अडयाला से जैसे ही मैं 5 दिसंबर को निकला था उन्होंने अरेस्ट कर दिया था। तो ATC कोर्ट से फिर बेल हुआ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारे बुलाए गए थे क्योंकि मेरे पास हाई कोर्ट की बेल थी। लेकिन फड़ना होगा तो फिर एक सेकंड में वो पढ़ेंगे। हाँ, वो नहीं पूछेंगे। नहीं, वो कोर्ट की बेल का उनको करना पड़ता है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट होता है, चाहे ब्यूरोक्रेट हो। कोर्ट से डरते हैं क्योंकि उनकी हमेशा ताहयात वो हरेली में या उसमें नहीं रहते हैं, ग्रीन पैस्चर्स में नहीं होते। उसके बाद भी ये केसेस फिर उनके भी मत्थे लगते हैं। तो जनरल बाजवा जो थे, आप बकौल आपके कि जनाब वो उनको देना एक्सटेंशन, पहली एक्सटेंशन भी गलत थी क्योंकि मेरे ख्याल में तो आपको उस वक्त समझ जाना चाहिए था जब नून लीग वालों ने आपके साथ मिलके उनको एक्सटेंशन दी थी। आपको तो उस वक्त समझ आ जानी चाहिए। नहीं समझे हम लोग। आपको नहीं समझ आई? आंखों पे पर्दा था। किस चीज़ का पर्दा था? समझ नहीं आई हमें देख लेना चाहिए था कि ये हमारे साथ गेम हो रही है और हमें नहीं देनी चाहिए थी। नहीं देनी चाहिए थी। करेक्ट। चले, तो अभी व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद भी आप जो अभी जो चीफ बने हैं उनको भी, उनकी भी अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग जनाब लॉन्ग मार्च और ये और वो चलते रहे, वो भी करते रहे? नहीं, हमने तो कोई लॉन्ग मार्च इनके खिलाफ नहीं किया, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। और दूसरी बात यह कि आर्मी चीफ जो बनना था बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा जी फौज का अपना इंटरनल मसला है, जिसको बनाना है बनाए, और वो बने। वेल एंड गुड। बलूचिस्तान के अंदर कितनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रही हैं, ठीक है जी, और उसमें सबको पता है, उसमें मेरे ख्याल में लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो जब प्रॉक्सी वॉर्स चल रही होती है किसी सूबे में, किसी मुल्क में, कि या मुल्क के किसी हिस्से में, तो वहाँ पे एक सिचुएशन होती है। प्रॉक्सी वॉर्स जहन में रखें, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो है जो वहाँ पे ऑपरेटिव है उनको जहन में रखें, और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं डेफिनेटली उन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स के, उनको भी जहन में रखें। फिर आप मुझे बताएं कि फिर बातचीत से काम बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। जिस वक्त आप बलूचिस्तान के लोगों को सीने से लगाएंगे, उनको आप ओनरशिप देंगे, उनके वसाइल की ओनरशिप देंगे, उनको अलाउ करेंगे कि जो मिनरल वेल्थ वहाँ पे है वो बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे माइन करें, बेचें, कमाएं, लगाएं, अपने सूबे के ऊपर लगाएं, वो आप देखेंगे लोगों का स्टेक वहाँ पे बनेगा, वो पैसे कमाएंगे। सर फेहरिस्त आपका रिसर्च एनालिसिस विंग इंडिया का बेताशा वो वहाँ पे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे। पहले वो अफगानिस्तान में करता था, पाकिस्तान के खिलाफ अरबों फिर गलबात नल काम चल जाएगा उठे, फिर बलूचिस्तान में होगा, क्यों नहीं होगा? आप उनके इकोनॉमिक स्टेट से यहाँ पे करें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है उमर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ फिर वापस आते हैं। जी उमर साहब, अच्छा थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल साइड पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। यहाँ पे
آپ کے خیال میں یہ جو آپ لوگ جو الائنس بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ایک وہ ٹپیکل سینٹینس ہے کہ جناب ان کی سیاست اپنی ہے، ہماری سیاست اپنی ہے، اس طرح لے کے آپ چیزیں سامنے چل رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ان کو فوری طور پہ رہا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، فیئر انف، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ لوگ اس کے بعد کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیٹرز ہوں آپ کو کہ جی، یا کوئی اس قسم کی بات چیت آپ کی چل رہی، جو آپ تو ڈینائی کر رہے ہیں لیکن آپ کے پارٹی کے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری بات چیت چل رہی ہے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو کہ جی ہماری کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو مختلف آراء ہیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی۔ سو مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو آپ کے پاس کیا اس قسم کے انڈیکیٹرز ہیں کہ جناب عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، بیلز مل جائیں، چھوڑ دیا جائے، آ کے کہیں بیٹھ جائیں، جدھر مرضی بیٹھ جائیں، مطلب یہاں پہ لاہور میں جا کے بیٹھ جائیں، بنی گالہ میں جا کے بیٹھ جائیں، جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، دھرنے نہ دیں، دھرنے نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور سال ڈیڑھ سال یہ جو سسٹم چل رہا ہے، جو یہ حکومت چل رہی ہے یا جو اس وقت اسمبلیز چل رہی ہیں، ان کو چلنے دیں، ڈیڑھ دو سال کے بعد، سال کے بعد الیکشن کرا لیں گے۔ اس قسم کی کوئی انڈیکیٹرز ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز یہ رانا صاحب کے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور پارٹی میں ان پٹ ہماری ہوتی ہے ہر فورم پہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل چاہتے ہیں، نہ کوئی میں ڈیل ڈیل چاہتے کی ہیں۔ بات نہیں کر رہا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ باہر آ کے مڈ وے، انہوں نے کہا نو وے، جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جوڈیشل پروسیس کی بات کر رہا ہوں نا، ہمارے بیلیں سارے تو آپ کو اسیران، جوڈیشل پروسیس سے ہی ملیں گی نا۔ سارے اسیران صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب میں بالکل ٹھیک ہے، سب کی بات کریں، سب کے ساتھ جو اندر ہے اس وقت لوگ پی ٹی آئی کے، سب کی بات کر لیں آپ، چلے، لیکن اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف لیڈر کی کر رہا ہوں۔ لیڈر آپ کو بیلز ملتی ہیں تو باقیوں کو بھی آٹومیٹکلی ملنی شروع ہو جائیں گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی بات ہے، نو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یا ہے تو آپ لوگ اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں، نہیں۔ میری طبیعت آپ کو پتہ ہے، میں کوئی بات ہوگی میں کلیئر کٹ بتا دوں گا کہ جی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوئی چیز آج کل کے دور میں کوئی چھپی رہ سکتی ہیں؟ کہاں پہ رہتی ہیں؟ ہم لوگ پھر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ ساری گل بات ہو رہی، تسی ڈرانے واسطے حکومت دے بندے نو کہندے ہو؟ کسی نے یہ ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے حکومت کو ڈرانے کے لیے، وہ خود ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں نا، آپ کے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ہماری بات چیت ہو گئی ہے۔ ہماری کسی سے کوئی بات نہ بات ہوئی ہے، نہ کچھ ڈیل ہوئی ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے کسی ڈیل سے۔ کی بات نہیں کر رہا میں، نہ بات، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے بات چیت کرنے میں، مطلب کہ آپ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو یہ جواب مل جاتا ہے اگر آپ بات چیت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان سے، تو آپ کو جواب یہ مل جاتا ہے کہ جناب آپ پولیٹیکل جو ایشوز ہے وہ پولیٹیشنز کے ساتھ ڈسکس کریں۔ سو آپ نے کوشش تو کی ہوگی نا۔ نہیں، ہماری تو دیکھیں، ہماری نہ کسی سے اس کے اوپر نہ میری بات ہوئی ہے لیڈرشپ کی، صرف علی امین خان صاحب سے سیکیورٹی بیک گوہر گراؤنڈ کی کے ہوئی حوالے ہے، سے، صرف اور صرف کے پی کے سیکیورٹی کے حوالے سے، جہاں پہ باقی بھی سارے لوگ موجود تھے، بس وہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک اس فارم 47 کی حکومت کے بارے میں بات ہے، یا ہم لوگ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ دھرنا نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے اور ویٹ کریں گے، مطلب وہ ہمارے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ یہ خود بخود اپنا یہ ان کی وہ کہتے ہیں نا شیلف لائف اتنی ہے جتنی کہ ایک آئس کریم کی دھوپ میں آپ رکھتے ہیں گرمی کے دن، ان کی شیلف لائف اتنی ہے۔ چنگی شیلف لائف ہے، پی ڈی ایم دی حکومت بنی او ٹائم گزار گئے، چنگی شیلف لائف ہے، اگے سال ڈیڑھ ہو گیا وہ کٹ گئے، یہ کیڑی آئس کریم ہے حکومت جڑی ابھی تک پگھل ہی نہیں رہی۔ یہ کوئی لنگڑی لولی اس طرح کی حکومت ان کو چلے جی، لنگڑی لولی جیسی بھی حکومت ہے لیکن ٹائم تک ٹپائی جا رہے ہیں، کوئی نہیں، ملک کا نقصان کر کے نا بیڑا غرق کر کے ٹھیک ہے، رکھتی ہے۔ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جب کچھ ہو رہا ہے لیکن ٹائم تک کٹی جا رہے ٹھیک ہے، ہیں، پھر آئس کریم تو نہ ہوئی حکومت۔ ہم لوگوں کا ہم نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا ہوا ہے، ہم لوگ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اس پہ یا ٹائم کا کاسٹ ہم نے بیئر کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ آپ وہ نے پرائز دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے، اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک بھی ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہے، عمران خان کے چاہنے والے بھی ہیں لوگ یہاں پہ، عمران خان کے پیچھے چلنے والے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ساری باتیں اس پہ بحث ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ چاہتے ہیں عمران خان باہر آئے، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے باہر آ کے پھر اگر جلسے جلوس کریں گے، آپ دیکھیں نا، آپ لوگ بھی تو جب آئے تھے حکومت کے اندر آئے تھے تو اس وقت آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا تھا نا، پنڈی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا نہیں، تھا۔ ہماری سیٹیں آپ رپورٹس کر لیں،
ہماری سیٹیں لی گئی تھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پوری اسٹرینتھ نہیں دی. کچھ سیٹیں پہ دیکھ, کچھ سیٹیں لے کے کچھ زیادہ سیٹیں دے دی آپ کو تو کوئی فرق نہیں زیادہ پڑتا. سیٹیں لی گئی تھیں, زیادہ سیٹیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے وہ پھر اس لیے لی گئی ہوں گی نا, مجھے تو نہیں پتا اس کا, لیکن لی گئی اس لیے ہوں گی کہ تانوں کوئی ایبسلوٹ پاور نہ مل جائے, تسی بالکل ہی کوئی ہتھوں باہر نہ نکل جاؤ. تو وہی آ گئی. پھر اس بار بھی 180 سیٹیں دی ہماری. تو کیوں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز یہ کرتے ہیں, اس سے نکلے. لیکن آپ اس چیز کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو جو الیکشن, آپ جب حکومت میں آئے تھے ان الیکشنز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ایسی کوئی نہیں ایسے نہ کریں. رانا صاحب ہر ایک الیکشن صاحب دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ خود بات کر رہے ہیں, نہیں آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ایبسولوٹ پاور نہیں دینا چاہ رہے تھے وزیر اعظم. میں تو ایک مفروضے پہ بات, تو مفروضہ وہی ہو گیا نا, یا سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں وہ اس لیے کہ ڈائلیوٹ کریں. ایک دودھ میں آپ پانی ڈالیں اس کی اسٹرینتھ کم ہو جائے نا, تو وہ کیوں کم ہو کہ وہ پھر آپ سکویز کر سکیں, باقی پارٹیوں کو ملائیں. جس وقت کرسی کھینچتی ہو ٹھیک تھا آپ کے ساتھ, ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری. وہ تو جنرل باجوہ کا انجینئر پلان تھا, وہ 2018 میں ہی. جنرل باجوہ نے غلطی کی آپ لوگوں کو حکومت دے کے. جنرل باجوہ کا کام تھا کوئی حکومت لینا یا دینا, اس کا کیا کام تھا؟ نہیں تو پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں جنرل باجوہ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی تھیں جس وقت بالا کوٹ اٹیک ہوا تھا؟ دیکھیں ریالٹی چیک, مجھے یہ بتائیں, میں اس پہ آتا ہوں. ریالٹی چیک یہ ہے ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ نے یا پنڈی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, آپ لوگ آئے حکومت میں آئے, بالکل آئے ٹھیک ہے, آپ بالکل حکومت میں آئے اور پنڈی والوں کی جناب آپ کو بالکل سپورٹ ہے تھی, باجوہ صاحب کی بھی سپورٹ ہے تھی, آپ کو لے کے چلتے بھی رہے باجوہ صاحب ٹھیک ہے. نو کانفیڈنس, اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینی ہو, جو کچھ بھی کرنا ہو, آپ کو ہر جگہ پہ باجوہ صاحب نے ہیلپ آؤٹ کیا ٹھیک ہے. I disagree اس کی بنیادی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جو آپ نے کہا مفروضے پہ, یا آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ ہم سے سیٹیں 2018 میں بھی لی گئیں. میں تو مفروضے پہ بات نہیں, ہم لوگوں وہ بات میں نے مفروضے پہ کی, یہ بات میں حقیقت پہ مبنی ہے. ہم لوگوں کا جناب سیٹیں لی گئی تھیں ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اس کے فوراً بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو باغ ڈور ہے وہ ملنے لگی. ویک کیا. جنرل باجوہ کا کام کیا تھا یہ کام کرنا, وہ اپنے ڈیفنس پہ کام کرتا. تاڑا کیڑا کام سی تسی جا کے انہاں کولو ہر چیز پوچھ دے سو, تاڑا کیڑا کام سی تسی ہر چیز دی گائیڈنس لیندے سو, تاڑا کیڑا کام سی جا کے ایس آئی ایم آئی کے دفتروں کے باہر چکر لگاتے تھے, تو آپ کا کیا کام تھا جی ایچ کیو میں جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے آپ لوگ؟ وہ خود ہی آپ بلاتے تھے وزیر اعظم کو بریفنگ دینے کے لیے. وزیر اعظم کو چھوڑ دیں, وزیر اعظم جب بن گئے ان کا کام تھا, وزیر اعظم جاتے تھے. وزیر اعظم کی میں بات نہیں کر رہا, میں باقی پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. کیوں جاتے پھر آپ لوگ؟ ہماری پارٹی میں سے ایڈے تسی تگڑے ہیں, وہ پولیٹیشنز تھے, پھر تگڑے رہو نا. ہمارے پارٹی کا یہ جاتا تھا تو وہ ان کا ہی ہو گیا نا, وہ چلا گیا. اور دوسری اہم بات کو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوٹ ان کوٹ کہ جی ہم لوگوں کو خط نہیں وصول ہوا. کوئی ڈاکیا آ کے کوئی عرضی نویس لکھ کے دے گا, مطلب پرانے زمانے کا ادھر ادھر بیٹھ کے. لیکن آپ اور میں, ہمارا طوطا جو ہم نے جوائنٹ وینچر ہے پالا ہوا ہے فال کے لیے, اس طوطے کے ساتھ جو وہ سائیڈ پہ ہمارے ساتھ عرضی نویس پنڈی اسٹیشن پہ بیٹھتا ہے, تو وہ لکھ کے دے گا خط. مطلب بالا کوٹ پہ اگر میں بات ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, ان کو پرانی وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. یہ بالا کوٹ پہ اگر میں بات کروں تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کئی چیزیں ہیں. کوئی تقریباً 1 سال تو باجوہ صاحب اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے, تقریباً 1 سال انہوں نے کام کیا, اور موڈی جو تھا وہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھا. مطلب کہ پاکستان آنے کا مقصد یہ تھا کہ آ کے جناب اچھے ریلیشنز ہوں انڈیا اور پاکستان کے, تو اس کا آ جانا ایک سگنل تھا, جس پہ باجوہ نے 1 سال تقریباً کام کیا. تو پھر کیوں آپ لوگوں نے ایٹ دا 11th hour, ٹھیک ہے, آپ کے فورن آفس نے, فورن آفس سارے کی بات نہیں کرا, فورن آفس کو جو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے, کیوں انہوں نے کہا جناب کہ نہیں ہے تو ساڈا سٹینس جڑا بالکل ڈیزالو ہو جائے گا, ڈائلیوٹ ہو جائے گا؟ بالکل ایسی بات نہیں تھی. ہمارا سٹانس بڑا کلیئر تھا ہماری گورنمنٹ کا. اور دوسری بات یہ میں کہہ دوں کہ باجوہ اپنے ٹینجنٹ پہ لگا ہوا تھا, اور اس کو آپ کے آرمڈ فورسز کے اندر بھی سپورٹ نہیں تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آن ایئر بتا رہا ہوں, اس کو اس کے سٹانس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈائیورجنس تھی, اس پہ ہم نہیں تھا. ہوگی, اور دوسری ہو سکتا ہے, اور مختلف there are possibilities. جب آپ ایکسٹینشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, میں اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ان کے اپنے فورس میں ڈس ایگریمنٹس ہونی شروع ہو گئی ہوں, دوسری دفعہ ایکسٹینشن جب لی تھی اس کے بعد ہو سکتا ہو گئی ہوں. نہیں, جنرل باجوہ تو نہیں چاہ رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے. دیٹس اے فیکٹ. وہ اس نے ہر ایک حتل وسع کوشش کی کہ وہ نہ بنے. دیٹ از اے فیکٹ. چلیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ فیکٹ ہے.
چلے لیکن باقی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں یہ تو disagree کرتا ہوں. کامن نالج ہے نا. یہ پتہ نہیں, I don't know. اس نے تو پوری کوشش کی کہ اس کو ایک مزید ایکسٹینشن ملے, اور اور مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو فیکٹ کا حصہ ہے, یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے جن کا ٹینیور ختم ہو گیا, راجہ سکندر سلطان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ ان کو ریپلیس کرنا چاہیے, اس کو اپوائنٹ بھی تو آپ کی حکومت نے کیا تھا. بہت بڑی غلطی کی تھی. کنیاں غلطیاں کرو گے تو سی. انسان غلطیاں دا پتلا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. Thank you, sir. بہت بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیئر. تھینک یو سر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.